بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے احکام اور اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن احکام کے اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 111 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان ہے اجارے کے احکام۔ اجارہ ہم نے گزشتہ درس میں بھی یہی عنوان پڑھا تھا اور جاری رکھا تھا۔ اجارے کے مطلب ہے کہ کوئی چیز کرائے پر دینا، کسی چیز کو کرائے کے طور پر دے دیا جائے، اسے اجارہ کہتے ہیں۔ تو اس کے احکام ہم کچھ پڑھ کے آئے ہیں اور آگے کچھ ہم شروع کرتے ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2141۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ اجارے کا صیغہ پڑے بغیر کوئی کام کرنے کے لیے اجیر بن جائے، تو جیسے ہی وہ کام کرنے میں مشغول ہوگا اجارہ صحیح ہو جائے گا۔ گزشتہ دروس میں ہم نے بتایا تھا کہ اجارے کے لیے کسی قسم کا عربی زبان میں صیغہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی دوسری زبان میں یہ کہنا ضروری ہے کہ مثلا میں اجارے پہ دیتا ہوں، یا لینے والا کہے کہ میں اجارے پہ لیتا ہوں، بلکہ اگر ایک دوسرے کے انداز سے یا کام سے سمجھ جائیں کہ ایک ادارے پہ دے رہا ہے اجارے پہ، دوسرا اجارے پہ لے رہا ہے، تو اجارہ صحیح ہے۔ اسی طرح یہاں پہ یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ مثلا جو شخص چاہے کہ اجارے کا صیغہ پڑھے بغیر کوئی کام کرے، صیغہ پڑھے نہ پڑھے بلکہ ویسے ہی اجیر بن جائے، تو کہتے ہیں کہ جب جس کام کے لیے وہ اجیر بن رہا ہے، جیسے ہی اس کام میں وہ مشغول ہوگا تو اس کا اجارہ صحیح ہو جائے گا اور اس کا اجارہ شروع ہو جائے گا۔ اب اس کے لیے کسی قسم کے صیغے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 142۔ جو شخص بول نہ سکتا ہو، اگر وہ اشارے سے سمجھا دے کہ اس نے کوئی چیز اجارے پر دی ہے یا اجارے پر لی ہے، تو اجارہ صحیح ہے۔ مثلا کوئی شخص ہے جو کہ بول نہیں سکتا، مثلا جیسے کہ گونگا ہے، اس کی زبان کام نہیں کرتی، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اشارے سے سمجھا دے کہ مثلا میں فلاں چیز جو ہے وہ اجارے پر دے رہا ہوں یا فلاں چیز اجارے پر لے رہا ہوں، تو اس صورت میں بھی اس کا اجارہ صحیح ہے، اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس میں بھی یہی ہے کہ صیغہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2143۔ اگر کوئی شخص مکان یا دکان یا کوئی بھی چیز اجارے پر لے اور اس کا مالک یہ شرط لگائے کہ صرف وہ اس سے استفادہ کر سکتا ہے
تو مستاجر اسے کسی دوسرے کو استعمال کے لیے اجارے پر نہیں دے سکتا. کہہ رہے ہیں کہ مثلاً کوئی شخص جو ہے وہ اپنا مکان یا دکان یا کوئی چیز کرائے پر دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ شرط بھی لگاتا ہے کہ صرف اور صرف مستاجر اس سے استفادہ کر سکتا ہے، باقی کوئی اس سے استفادہ نہیں کر سکتا. یعنی جس کو میں مستاجر یعنی جس کو میں اجارے پر دے رہا ہوں وہی صرف اس سے استفادہ کر سکتا ہے اور کوئی اس سے استفادہ نہیں کر سکتا. تو اس صورت میں وہ مستاجر جو ہے جس نے کرائے پر چیز لی ہے وہ کسی اور کو استعمال کے لیے کرائے پر یا اجارے پر نہیں دے سکتا، بجز اس کے کہ وہ نیا اجارہ اس طرح ہو کہ اس کے فوائد بھی خود مستاجر سے مخصوص ہوں. ہاں کہہ رہے ہیں کہ ایک صورت ہو سکتی ہے کہ اگر وہ مستاجر جس کام کے لیے کسی اور کو دے رہا ہے وہ بھی اگر اس کے فائدے کے لیے ہو، مستاجر سے اس کا فائدہ مخصوص ہو، تو اس صورت میں ایسا کر سکتا ہے. مثلا کہہ دیں گے مثلا ایک عورت ایک مکان یا کمرہ کرائے پر لے اور بعد میں شادی کر لے اور کمرہ یا مکان اپنی رہائش کے لیے کرائے پر دے دے، یعنی شوہر کو کرائے پر دے دے، کیونکہ بیوی کی رہائش کا انتظام بھی شوہر کی ذمہ داری ہے. کہتے ہیں کہ مثلا کوئی عورت ہے، اس نے کیا کیا، ایک مکان اس نے کرائے پر لیا، اب اس نے شادی کر لی. جب جیسے ہی اس نے شادی کر لی تو اب اس کے اخراجات وغیرہ جو ہیں وہ اس کے شوہر کے ذمہ ہیں. اب اس نے کیا کیا کہ جو کہ مکان اس نے کرائے پر لیا تھا وہ اپنے شوہر کو کرائے پر دے دیا. اب اس میں وہ خود بھی رہ رہی ہے، اس کا شوہر بھی رہ رہا ہے، یعنی کہ وہ خود بھی جو کہ مستاجر عورت بنی ہے وہ خود بھی اس سے استفادہ کر رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا شوہر بھی کر رہا ہے، کیونکہ بیوی کی رہائش کا انتظام بھی شوہر کی ذمہ داری ہے. بیوی کی رہائش بھی ظاہر شوہر کی ذمہ ہے تو اس کو گھر شوہر کو ہی لینا پڑے گا. تو اب وہ اسے دے دے. اور اگر مالک ایسی کوئی شرط نہ لگائے تو مستاجر اسے دوسرے کو کرائے پر دے سکتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ مثلا اگر مالک اس قسم کی جس نے کرائے پر دیا ہے وہ کسی ایسی کوئی شرط نہیں لگاتا کہ بھائی صرف اور صرف مستاجر جو ہے وہ اس سے استفادہ کرے، ایسی قسم کی کوئی شرط نہیں لگاتا، تو پھر اس صورت میں مستاجر کے لیے اختیار ہے کہ وہ کسی کو اور کو بھی کرائے پر دے سکتا ہے. یعنی اس مسئلے کا خلاصہ یہ بنا کہ اگر شرط لگائی گئی ہے کہ صرف مستاجر استفادہ کرے گا تو اس میں دو صورتیں بنتی ہے، یا تو صرف مستاجر اس سے فائدہ لے یا تو اس کے ساتھ ساتھ ایسا فائدہ ہو کہ جو ڈائریکٹ اگرچہ مستاجر کو نہ ہو لیکن پھر بھی فائدہ مستاجر کا ہی ہو. دو صورتیں. لیکن اگر ایسی کوئی اس نے شرط لگائی ہی نہیں ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ مستاجر جو ہے وہ کرائے پر لے کر پھر کسی اور کو کرائے پر دے سکتا ہے. البتہ ملکیت کو دوسرے مستاجر کے سپرد کرنے کے لیے احتیاط کی بنا پر ضروری ہے کہ مالک سے اجازت لے لے. لیکن اگر وہ یہ چاہے کہ جتنے کرائے پر لیا ہے اس سے زیادہ کرائے پر دے، اگرچہ کرایہ
رقم نہ ہو، دوسری جنس ہو، مثلا گھر، دکان، کشتی، تو ضروری ہے کہ اس نے مرمت اور سفیدی وغیرہ کرائی ہو یا اس کی حفاظت و حفاظت کے لیے کچھ نقصان برداشت کیا ہو تو وہ اسے زیادہ کرائے پر دے سکتا ہے۔ اب کہہ رہے تھے ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر وہ کسی کو وہی چیز جو ہے وہ کرائے پر دیتا ہے، مستاجر نے ایسی کوئی شرط نہیں رکھی تھی، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر دوسرے مستاجر یعنی دوسرے کرایہ دار کو دینے کے لیے احتیاط کی بنا پر جو گھر کا یا کوئی چیز کرائے پر دے رہا ہے اس کا جو اصلی مالک ہے جس سے اس نے کرائے پر لی ہے اس سے اجازت لے لے۔ کہتے ہیں کہ لیکن اگر وہ یہ چاہے کہ جتنے کرائے پر لیا ہے اس سے زیادہ کرائے پر دے، مثلا اس نے کرائے پر لی تھی 5,000 میں، وہ آگے 6,000 میں کرائے پر دے رہا ہے، تو چاہے اگرچہ وہ کرایہ رقم نہ ہو، ایک تو کرایہ جو ہے وہ رقم کی صورت میں ملے یا رقم نہ ہو بلکہ اس کے بدلے میں بھی کوئی جنس ملی ہے، مثلا اس نے ایک گھر دیا ہے دوسرا گھر کرائے پہ لیا ہے، یا دکان یا کشتی وغیرہ جو بھی اس نے لی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسی کوئی اس نے کرائے پر آگے والے کو دیا ہے لیکن زیادہ پر دینا چاہتا ہے تو وہ اس صورت میں دے سکتا ہے جب اس نے کوئی مرمت کی ہو، اس کی کوئی سفیدی وغیرہ اسے کلر وغیرہ کرایا ہو یا اس کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی نقصان برداشت کیا ہو تو اس صورت میں وہ آگے زیادہ کرائے پر دے سکتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2144۔ اگر مزدور کسی شخص سے یہ شرط طے کرے کہ وہ فقط اسی کا کام کرے گا تو بجز اس صورت کے جس کا ذکر سابقہ مسئلے میں بیان کیا گیا ہے اس اجیر کو کسی دوسرے شخص کو بطور اجارہ نہیں دیا جا سکتا۔ کہیں گے اگر مثلا کوئی مزدور ہے جو اپنے آپ کو اجارے پر دے رہا ہے، اپنے آپ کو کرائے پر دے رہا ہے، اگر وہ یہ شرط طے کرے کہ میں صرف جس کے لیے مستاجر بن رہا ہوں، مجیر بن رہا ہوں، صرف اسی کا کام کروں گا، کسی اور کا نہیں کروں گا، تو جو جیسے کہ سابقہ مسئلے میں بیان کیا گیا وہ کسی اور کو اس اجیر کو جو شخص مزدور بنا ہے وہ کسی اور کو اجارے کے طور پر نہیں دے سکتا، اور اگر اجیر ایسی کوئی شرط نہ لگائے تو اسے دوسرے کو اجارے پر دے سکتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اگر وہ جو اجیر بنا ہے وہ ایسی کوئی شرط نہیں لگاتا تو اب جس کا اجیر بنا ہے وہ اسے کسی اور کو اجارے کے طور پر دے سکتا ہے، لیکن جو چیز اس کو اجارے پر دے رہا ہے ضروری ہے کہ اس کی قیمت اسے اجارے سے زیادہ نہ ہو جو اجیر کے لیے قرار دیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ مثلا اگر وہ کسی اور کو دے رہا ہے تو اس کی قیمت یا اس کا کرایہ جو ہے وہ جو پہلے اجیر کے لیے معین ہوا اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طرح اگر کوئی شخص خود کسی کا اجیر بن جائے اور کسی دوسرے شخص کو وہ کام کرنے کے لیے کم اجرت پر رکھ لے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، یعنی وہ اسے کم اجرت پر نہیں رکھ سکتا، یعنی خود کسی کا اجیر بن جائے زیادہ پیسوں میں لیکن کسی اور کو اپنے لیے رکھتا ہے کم پیسوں میں تو اس طرح بھی نہیں کر سکتا۔ کہیں گے جس طرح سے اجیر کو کوئی شخص کسی کا اجیر بنا ہے تو وہ اسی اجیر کو دوسرے کے لیے زیادہ قیمت میں اجرت پہ نہیں دے سکتا، اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کا اجیر بنا ہو اور اپنے لیے پھر کوئی اور اجیر رکھ رہا ہے تو جتنی اس کی اپنی اجرت ہے
اس سے کم پر دوسرے کو اجرت پر نہ رکھے۔ لیکن اگر اس نے کام کی کچھ مقدار خود انجام دی ہو تو پھر دوسرے کو کم اجرت پر بھی رکھ سکتا ہے۔ لیکن ہاں کہیں گے ایک صورت ہو سکتی ہے کہ مثلا اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اجرت پہ دیا ہے اور کسی اور کو اپنے لیے اجیر بنایا ہے، لیکن اپنے کام اس نے جس کے لیے اجیر بنایا ہے کسی اور کو، ان میں سے کچھ کام خود بھی انجام دے۔ مثلا خود جب اجیر بنائے تو وہ سارے کام انجام اس کے دے رہا ہے، لیکن جب اس نے خود اپنے لیے اجیر رکھا ہے تو اس کے کچھ کام اپنے خود انجام دے رہا ہے اور کچھ اجیر کے ذریعے سے کروا رہا ہے، تو اس صورت میں اس اجیر کی اگر رقم یا قیمت جو ہے وہ یا کرایہ جو ہے وہ اپنی اجرت سے کم رکھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔